نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HM TV اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل انور صابری۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہم محرم الحرام کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات بیان کیے جائیں جن سے ہماری روح تازہ ہو جائے۔ تو اس محرم الحرام کے پروگرام میں ہم لوگوں نے اہتمام کیا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ساتھ میں ہمارے ایک علامہ آصف صاحب موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی آپ کا تعارف کروائیں گے اور ان کی جو ہے ان سے ہم محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ یادیں لیں گے، کچھ واقعات لیں گے جو ہماری روح کو اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں گے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نعت خواں کی طرف، جنہوں نے عالمی شہرت پائی، بہت اعلیٰ آواز کے مالک ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی ہے کہ آپ بھی یقیناً سننے کے بعد محظوظ ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ندیم قادری، ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی قادری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آج محرم الحرام کے حوالے سے آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ اور اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نعت شریف پڑھتے ہوئے؟ جی مجھے بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق ہے، اور ابھی جو میں کلام پیش کرنے جا رہا ہوں اہل بیت کے حوالے سے جو منقب بھی پیش کروں گا، آپ کو سناؤں گا اور ناظرین کو سن کے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔
جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ندیم قادری. کوئی بھی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت ہے یہ. اور یہ ناظرین آپ نے سنی ہوگی لیکن ان کی آواز میں یہ پہلی دفعہ سنی ہوگی. اللہ پاک ہمیں یہ منقبت پڑھنے کی جو ہے قبولیت فرمائے. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے علامہ آصف صاحب کی طرف. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں جو محرم الحرام ہے اس کے حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو سکیں. تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علامہ آصف صاحب سے. السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. علامہ صاحب اصل میں محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے ساتھ آج آپ کو ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں کہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس میں کیا صداقت تو ہے ہی. قربانی اس سے بڑی نہ تو کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. یہ تو تاریخ لکھی گئی کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا. اب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں یہ جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ یہ قربانی میں بیسیکلی کیا ایشو تھا اور قربانی اور یہ جنگ کیوں تھی. اس پر تھوڑا سا پلیز آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکیل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا ہم ٹی وی کی جو پوری ٹیم ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور یہ پیغام محبت آپ کے توسل اور واسطہ سے غلامان اہل بیت تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں اس پہ دعا گو بھی ہوں. اللہ آپ کو اس پہ اجر جزیل عطا فرمائے. الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسنین و امام القبلتین و وسیلتنا فی الدارین ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو برادر محترم شکیل صاحب آپ نے جیسے سوال کیا تو میں اپنا عنوان کچھ ان الفاظ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ مرقوم ہے شفق پہ تیری داستاں حسین. مرقوم ہے شفق پہ تیری داستاں حسین تو ہی ہے نماز عشق کی پہلی اذاں حسین. تو ہی ہے نماز عشق کی پہلی اذاں حسین. تیرے عمل نے یہ کر دیا ثابت یا حسین ابن علی. تیرے عمل نے یہ کر دیا ثابت جہاں جہاں یزید ابھرے گا وہاں وہاں ہوگا حسین. سبحان اللہ. تو جہاں جہاں یزید ابھرے گا وہاں وہاں ہوگا حسین. تو حق و صداقت اور اسلام کی سر بلندی کے لیے نواسہ مصطفیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے محبوبہ بیٹی کا محبوب شہزادہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا. تو اسلام کی بقا کے لیے امام علی مقام علیہ السلام ورضی اللہ عنہ آپ نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے گھر کی اہل و عیال کی بچوں کی قربانیاں پیش کی اور بہت بڑا پیغام دیا ہم کو. اس لیے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. اس سے مراد یہ ہے کہ امت مصطفیٰ مخاطب کم سے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. ہاں اگر جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور کے وسیلے سے ملا ہے, حضور کی وجہ سے ملا ہے, لیکن سوال ہے تو صرف ایک ہی ہے الا المودۃ فی القربى, میرے قربا کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا. اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام, اور یہ حدیث شریف ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, سیاستہ کی مستند کتاب ہے کہ جس کے اندر موجود ہے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو خطاب فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ, اے میرے امتیو اللہ سے محبت کرو.
کیوں؟ اس لیے لما یغزوکم من نعمہ، کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا مہیا فرما رہا ہے، صبح شام ہر وقت اس کی نعمتیں وہ تم کھا رہے ہو پی رہے ہو، اس لیے حق ہے کہ تم اس سے محبت کرو۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے گھرانے سے محبت کرو بِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ خود رسول خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول خدا سے محبت کرتا ہے وہ خود خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آل جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا، انہوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ باطل کے سامنے سر کو جھکانا نہیں ہے، سر صرف رب کے سامنے جھکانا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی نے سارا کنبہ قربان کروا کے میدان کرب و بلا میں یہی درس پیغام دیا، لوگوں میرے نانا حضور کی امتیوں، فرمایا یہ صرف اللہ کے سامنے ہی جھکایا جا سکتا ہے، کسی ظالم کے سامنے اس کو نہ جھکانا۔ جب تم ظالم کو ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، صرف رب کے سامنے سر جھکاؤ گے، تو پھر تمہارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اور تا قیامت تمہارا سر، تمہارا وقار، تمہاری عزت بلند و بالا رہے گی۔ تو یہ ایک عظیم پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے، اور شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ تسلیم و رضا کے پیکر جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، ہر اذیت ہر تکلیف کو برداشت کیا، اور یہ پیغام دیا اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کر لو، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ منکرین یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا امام علی مقام بے بس تھے، کچھ نہ کر سکے، یہ سب کچھ ہوتا رہا کچھ نہ کر سکے؟ تو شکیل صاحب میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو ایک پیغام دوں گا، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل عقیدت ہیں، تو یہ پیغام ہے کہ جناب امام علی مقام نے کیوں کچھ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارے بزرگ اگر ایک نظر اٹھائیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، وہ تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، لیکن وہ خود ان کی شان کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈیوٹیاں مختلف تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے دین پھیلانا ہے، اسلام پھیلانا ہے، اور کرب و بلا میں امام حسین کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے اسلام کو بچانا ہے، آپ نے اسلام کو بچانا ہے۔ کرامت دکھائی جاتی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور استقامت دکھائی جاتی ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک مثال قائم ہو گئی، یہ دنیا یاد رکھے گی کہ ایسی استقامت کسی کے اندر نہ دیکھی گئی۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ تو یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے فقیہ عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فی القرآن انزلا، کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں نازل فرمایا اور فرض کر کے اتارا۔ فرمایا تمہاری محبت کے لیے یہی بات ہی کافی ہے کہ جو تم پہ درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور نے فرمایا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو محض اس بات کا کہ تم میرے خاندان سے محبت کا رشتہ قائم و دائم رکھنا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ علامہ آصف صاحب نے بہت اچھا بیان کیا کہ کرامت دین کو پھیلانے کے لیے اور استقامت دین کو بچانے کے لیے ہے۔ ناظرین، کرب و بلا کا جو واقعہ ہے انہوں نے ہمیں بڑے اچھے انداز میں بتایا، محبت پنجتن پاک بتایا کہ ہمیں اس گھرانے سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن آج کے اس پروگرام کی وسادت سے میں آپ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے تمام انسان مل کر آنسو بہا لیں تو کربلا کا غم کم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قربانی ہے جو کہ رہتی دنیا تک رہے گی، اور یہ وہ قربانی ہے کہ اگر ہم اس پر تفصیل سے جائزہ لیں تو ہمارے یہ
دنیا کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عظیم قربانی جو دین کو بچانے کے لیے کی گئی ہے اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. ناظرین، اپنے میزبان شکیل صابری کو اجازت دیجیے.